الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ العصر کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: قسم ہے زمانہ کی، یقیناً ہر انسان خسارہ میں ہے، بجز ان خوش نصیبوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، نیز ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سورہ پاک کا آغاز قسم کھا کر کیا گیا ہے۔ العصر، قسم کھا کر کیا گیا ہے۔ عصر کا معنی زمانہ بھی ہے اور عصر دن کے اس حصے کو بھی کہتے ہیں جس میں ظہر اور مغرب کی نمازوں کے درمیان نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس صورت میں جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے اس کی صداقت پر زمانہ خود گواہ ہے۔ آپ انسانی تاریخ کے کسی دور کا مطالعہ کریں، انسان یقیناً اس نتیجہ پر پہنچے گا جو اس مختصر صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ جو افراد اور قومیں ان چار صفات سے متصف نہیں ہوتی وہ خائب و خاسر، ذلیل و خوار ہوتی ہیں۔ نمرود، فرعون کو دیکھیے، قوم نوح کو دیکھیے، قوم سمود کے حالات کا مطالعہ کیجیے۔ ہر جگہ اس حقیقت کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ نمرود اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، ساری رعایا اس کی فرما بردار تھی، ملک کی ساری دولت اس کے قبضہ میں تھی، اس کے شاہی خزانے سونے چاندی اور دیگر نواردات سے بھرے ہوئے تھے، فوج بھی بادشاہ کے ساتھ وفا کے جذبے سے سرشار تھی۔ یہی حال فرعون کا تھا۔ ان دونوں میں اگر کسی چیز کی کمی تھی تو صرف یہ دونوں ان صفات جلیلہ سے محروم تھے جو انسانی کامیابی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک مطلق العنان بادشاہ فرمانروا کو ایک حقیر مچھر نے ہلاک کر دیا، دوسرے کو سمندر کی موجیں خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئیں اور اٹھا کے ساحل پر پھینک دیا۔ ان کے حسرتناک انجام پر ایک آنکھ بھی تو نہ روئی، ایک دل بھی سوگوار نہ ہوا۔ ان بدبختوں کی تباہی و بربادی پر نہ کسی چشم فلک سے کوئی آنسو ٹپکا اور نہ ہی زمین کی آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ خس کم جہاں پاک قوم نوح کو جب طوفان کی بکھری ہوئی موجوں نے گھیر لیا، وہ سب کے سب غرق کر دیے گئے۔ تو ان ظالموں کی بربادی پر کائنات نے حمد باری تعالیٰ کے گیت گائے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ والعصر سے مراد عہد ہمایوں ہے، جب یہ جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود سے منور ہوا۔ ویسے تو ہر زمانہ اس صورت میں بیان کردہ جو مضامین ہیں اس کی حقانیت کا گواہ ہے، لیکن جیسی اٹل ناقابل تردید شہادت عہد مصطفیٰ نے دی ہے اس کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ جن لوگوں نے دعوت محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول نہ کیا اور اپنی عمارتوں، راستوں اور گناگوں دیگر خصوصیتوں کے باوجود مٹا کر رکھ دیے گئے، نیست و نابود ہو گئے، انسانیت نے ان کو فراموش کر دیا، اور جن کی کچھ یاد باقی ہے ان کا نام
گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے۔ لیکن جن خوش نصیبوں نے اس ہادی برحق کے حق پرست دست پر بیعت کی، قبول کیا دین اسلام کو، اور ان کی غلامی کو سعادت سمجھا اور توق بنا لیا اپنی غلامی کو، ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے، چار خوبیوں سے متصف تھے، زندگی کا دامن انہوں نے ان چار خوبیوں سے جب بھر لیا تو وہ انسانیت کی عزت و آبرو بن گئے، چشم گیتی کا نور، گلشن ہستی کی بہار اور فخر روزگار بن گئے۔ ان کا نام زبان پر آتا ہے تو پاک بازی اور نفع رسانی کی دنیا میں نور پھیل جاتا ہے، ان کے ذکر سے طاغوتی طاقتوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ 1,24,000 قدسیوں کا یہ گروہ اور ان کے نقوش پاک و خضر راہ بنانے والے کاروان انسانیت کی قیادت کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی للہیت اور خلوص عمل سے انسان کے سر کو فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اس لیے اگر والعصر سے عہد رسالت مراد لیا جائے تو یہ نہایت موزوں ہے۔ علماء خیر یہی فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس زندگی کے کاروبار میں ہمارا سرمایہ وقت ہے، اور اس سے بیش قیمت اور عزیز القدر کوئی دوسرا سرمایہ نہیں۔ جو لوگ اس سے بے وقت کو یعنی بے مقصد ضائع کرتے ہیں، وقت کو عیش و عشرت میں برباد کرتے ہیں، وہ ان صلاحیتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، زوال پذیر اور فانی چیزوں کے حصول کے لیے اپنی ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں۔ وہ کاروبار بھی یہیں رہ جاتا ہے، نفع بھی یہیں رہ جاتا ہے، ہر چیز یہاں رہ جاتی ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرتے ہیں، حرام سے بچے رہتے ہیں، حلال کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنی زندگی کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، وہی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی کا سہرا ان کے سر پر سجایا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صدق دل سے اپنے رب پر ایمان لانا، نیز جو ان کے پروردگار نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جس نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یا پچھلی امتوں میں مبعوث فرمایا ہے، اس کی وہ تصدیق کریں، اور اس نبی کے ان کے سامنے جو نظام اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے جو دین اسلام کا ایک نظام حیات بیان فرمایا ہے، پیش کیا ہے، اس کو تہ دل سے قبول کریں۔ دوسری صفت یہ ہے، یعنی الا الذین آمنوا کی بات کی ہے، تو دوسری صفت یہ ہے کہ اپنی زبان سے جس قلبی ایقان کا انہوں نے اظہار کیا ہے، میدان عمل میں اٹھنے والا ان کا ہر قدم اس کی تصدیق بھی ساتھ کرے۔ جہاں تک ان کی انفرادی کامیابی کا تعلق ہے، وہ تو ان دو صفتوں میں پائے جانے سے حاصل ہو جاتی ہے، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا۔ یہ جو دو انفرادی صفات ہیں پہلے بیان ہوئی ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن اسے چراغ کون کہے گا جو ماحول کی تاریکیوں کو مٹا کر نہ رکھ دے؟ وہ دریا ہی کیا ہوا جو صحراؤں اور چٹیل میدانوں کو سیراب کر کے رش کے فردوس نہ بنا دے؟ اس لیے فرمایا کہ تیسری خوبی یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ وہ اپنے حلقہ اثر میں حق کی پذیرائی اور اس کی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش اس وقت برابر نہیں ہو سکتی جب تک وہ خود اور اس کی محنت سے حق کو قبول کرنے والے اس راہ کی صعوبتوں کو، مصیبتوں کو، غموں کو، دکھوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہ پیدا کر دیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی خود بھی اس پر عمل کریں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ ایک دوسرے کو پھر ساتھ اگلی چوتھی سے جو ہے صبر و استقامت کا درس دیتے رہیں، مصائب و آلام میں خود استقامت کا مظاہرہ کر کے دوسروں کے لیے دلکش نمونہ پیش کرتے رہیں۔ یہ صبر کامیابی کی اہم اور چوتھی شرط ہے۔ اس سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف آئے اور آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ اس کے علاوہ نیکی کرنے پر صبر، گناہوں سے اجتناب پر صبر،
احکام الہیہ کی پابندی پر صبر، ماحول کے دباؤ کے مقابلہ میں صبر۔ جب ایک ایسی امت وجود میں آ جاتی ہے جو ان صفات سے متصف ہوتی ہے تو پھر حق کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہا کرتا ہے۔ کوئی طوفان اس کو سرنگون نہ کر سکے گا، کوئی آندھی اس کی روشن کی ہوئی شمع کو نہ بجھا سکے گا۔ آپ ان خوش نصیب انسانوں کی سعادت مندی کا اندازہ لگائیں جن کی عرق ریزیوں، جگر کاوشوں، جگر کاویوں اور شب بیداریوں کے باعث حق کو قوت و غلبہ نصیب ہوا، اور جن کی سرفروشی اور جذبہ خلوص نے، صبر نے، حق نے ایسی شمعیں روشن کر دی ہیں جن سے وہ راستے جگمگا رہے ہیں جو انسان کو اپنی حقیقی اور بلند منزل کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو یہاں جو تواصو کا استعمال، اس کا تکرار ہے نا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو تکرار ہے اور یہ غور طلب ہے۔ علامہ منظور فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے لسان العرب میں، یعنی کسی شخص کو، کسی دوسرے کو کسی کام کی تاکید کرنا۔ علامہ راغب اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کسی کو نصیحت، واعظ سے کوئی کام کرنے پر ابھارنا، برانگیختہ کرنا۔ اس کے علاوہ اس میں تسلسل کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ وہ زمین جس میں مسلسل کاشت ہوتی رہے اور فصل اگتی رہے اسے ارض واسعہ کہتے ہیں۔ جوہر نصیحہ میں عزبیدی نے تاج العروض میں اس کی یہی تشریح کی ہے۔ اس تحقیق کی روشنی میں آیت کے اس جملہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ حق کو قبول کرنے اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا اور پکڑے رکھنے کی دوسروں کو تلقین کرنا۔ ان کے آباء و اجداد نے ان کو نمور کے بارے میں جو وصیت کی تھی وہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں وصیت کرتے رہیں، کیونکہ حق کو قبول کرنا اور اس راہ میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا دونوں باتیں نہایت اہم ہیں۔ اس لیے تواصو جو ہے، تواصو کا جو یہ تکرار ہے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔